بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اور کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ آپ سب کو آپ کے اپنے چینل مہم کہانی میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ پلیز کمنٹ باکس میں اپنی رائے دے دیا کیجیے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کیجیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اپنی میڈم کا پیغام لے کے آئے ہو، کافی کا مگ اسے تھماتے ہوئے وہ جس انداز میں بولا، فرحات کا دل چاہا یہی مگ اس کے چہرے پہ دے مارے، لیکن وہ ایسا صرف سوچ ہی سکتا تھا۔ پیغام نہیں لایا، بس یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اسائنمنٹ بنا دیں گے آپ یا میں کسی اور سے کہہ دوں؟ تھا تو وہ بھی شیر عالم کا دستے راست، اسی لیے سنجیدگی سے بنا زرشالے کا نام لیے رسانیت سے اسے جواب دیا، اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو فرحات میاں؟ آپ کی میڈم سے ہمارے بھی کچھ رشتے بننے والے ہیں، ان کے کام سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے رسانیت سے بھرے لہجے میں چھپی ڈھٹائی پہ وہ افسوس سے اسے دیکھ کے رہ گیا تھا۔ مجھے ترس آ رہا ہے اس وقت پہ جب سر شالے میڈم کو آپ کی سچائی پتہ چلے گی۔ اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے وہ تعصب زدہ لہجے میں گویا ہوا، لیکن دوسری جانب کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میری تو خیر ہے، مجھ سے تو ان کی کوئی دلی وابستگی نہیں ہے فی الحال، لیکن سوچو اگر انہیں پتہ چلے کہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھنے والے دو نفوس انہیں دھوکہ دے رہے ہیں تو؟ شاطرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑی تو فرحات کی گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی، جسے دیکھتے ہوئے وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ ہاں تو ترس کا لیول کچھ کم ہوا فرحات میاں؟ چڑھانے والے انداز میں کہتے ہوئے اس نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ جیسا کمینہ شخص سر کے اتنے قریب کیسے ہیں؟ وہ دانت پیستے ہوئے بظاہر مسکرا کے بولا تو بلاج کا خوبصورت کہا اپارٹمنٹ میں گونج اٹھا، کیونکہ تمہارے سر کی کمینگی کا لیول مجھ سے بھی ہائی ہے، انکشاف کرنے والے انداز میں کہتے ہوئے وہ اٹھا اور فریزر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کے ڈرامائی انداز پہ نہ چاہتے ہوئے بھی فرحات کے ہونٹوں پہ مسکان پھیل گئی، جسے فوراً سمیٹتے ہوئے وہ اپنے آنے کے مقصد کی طرف متوجہ ہوا، اور پھر ایک نیلی فائل اسے پکڑاتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اسے کچھ ہدایات دینے لگا، جنہیں سنتے بلاج کے چہرے پہ خوفناک سنجیدگی پھیل گئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ منتشا نے حیرت سے اسے دیکھا، جو دونوں پیر اوپر کیے بیڈ پہ چوکڑی مار کے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ افغان عالم سے شادی کرنے والی لڑکی پہ تمہیں عقل مندی کا شبہ کب سے ہونے لگا؟ وہ بات ہوا میں اڑاتی مذاق اڑانے والے انداز لہجے میں گویا ہوئی تو منتشا نے اسے یوں دیکھا گویا وہ واقعی پاگل ہو چکی ہو۔ ظالے پلیز بی سیریس، تم نے ایسی ڈیل کیوں فائنل کی اس انسان سے؟ اب کہ وہ کسی قدر رسانیت بھرے لہجے میں گویا ہوئی تو ظالے نے چائے کا سپ لیتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا۔ تو کیا کرتی میں وہاں؟ اس نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ تمہیں اسے واقعی اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتانی چاہیے تھی۔ منتشا کے جواب پہ اس کے خوبصورت چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ لہرایا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میری اس خواہش کو جاننے کے بعد وہ اسے پورا کرنے میں اپنی جان تک لگا دے گا؟ وہ تمسخرانہ انداز میں گویا ہوئی تو منتشا نے دکھ سے اسے دیکھا اور کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ مزید کچھ کہہ رہی تھی۔ جس طرح اس نے فوراً میری خواہش کو کیش کیا ہے نا، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ چاہتا تھا میں یہی سب بولوں۔ اسی انداز میں کہتے ہوئے اس نے بات مکمل کی تو منتشا جواباً فقط اتنا ہی استفسار کر سکی،
تو اب تم کیا کرو گی؟ اس کے چہرے پہ چھائے افسردگی کے بادل دیکھتی وہ اپنے اندر بھی وہی بادل اترتے محسوس کرنے لگی۔ وہی کروں گی جو وہ چاہتا ہے، کیونکہ میں اب خود بھی اس رشتے کو قائم رکھنا نہیں چاہتی جسے وہ شخص یوں کیش کروا رہا ہے۔ دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہتی وہ منتشا کو گہرے ملال کا شکار کر گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب اسے کوئی بھی اس کے اس فیصلے سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ وہ سیاہ لبادے میں ملبوس چہرے کو سیاہ رومال سے ڈھکے ہوئے تھا، جس پہ سیاہ و سفید رنگ میں ایک ایگل بنا ہوا تھا۔ اس کی دائیں کلائی میں 3-4 کالے بینڈز تھے، جبکہ اسی ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جس پہ سیاہ و سفید رنگ میں ایک ایگل بنا ہوا تھا۔ اس کی دائیں کلائی میں 3-4 کالے بینڈز تھے، جبکہ اس کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں ایک انگوٹھی پہنی ہوئی جس میں ایگل کندہ تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ بہت محتاط قدم اٹھاتا ہوا اس ویرانے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں ایک جھوپڑی سی بنی ہوئی تھی۔ دور سے دیکھنے والوں کے لیے یہ اس ویرانے میں بنی کچی جھوپڑی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا یہ بظاہر کچی جھوپڑی اندر سے کن آسائشات سے بھری پڑی تھی اور وہاں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن اس کے آگے کی جانب بڑھتے مضبوط قدم آج اس جھوپڑی اور اس میں موجود افراد کے ارادے خاک میں ملانے والے تھے۔ ہم نے جس بلڈنگ میں اپنا مال پہنچانا ہے اس کا نقشہ اس بیگ میں موجود ہے، اور مال کو کیسے اور کس طریقے سے لے جایا جائے گا اس کی بھی ساری ڈیٹیل اسی بیگ میں موجود ہے۔ چونکہ اس ویرانے میں گھاس پھوس سے ڈھکی اس کچی جھوپڑی کی طرف کسی کی بھی متوجہ ہونے کا خدشہ نہیں تھا، اس لیے اس کے باہر کسی قسم کی سیکیورٹی نہیں تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور اپنے اتنے دن کی محنت کے بعد اس جھوپڑی میں بنائے گئے سوراخ کی طرف بڑھا اور اس میں پھنسائے گئے تنکوں کو بہت احتیاط کے ساتھ باہر نکالنے لگا۔ جیسے ہی سوراخ تھوڑا سا خالی ہوا تو اسے اندر سے ایک فرد کی مدھم آواز سنائی دی، جسے بغور ڈیکوڈ کرتے ہوئے اس نے ایک آنکھ سے اندر جھانکا تو ایک شخص دوسرے کو ایک براؤن لیدر کا چرمی بیگ تھما رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ دوسرا شخص وہ بیگ تھامتا وہ آگے بڑھا اور جھوپڑی کے دروازہ، جس کے باہر گھاس پھوس کا ڈھیر لگا تھا، کو زوردار ٹھوکر مار کے کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس اچانک افتاد پہ اندر بیٹھے دونوں افراد نے پسٹل سنبھالتے ہوئے اس پہ نشانہ باندھا، لیکن اس کے سائلنسر لگے پسٹل سے 2 شعلے یکے بعد دیگرے نکلے اور ان کے ہاتھوں کو زخمی کرتے ہوئے خالی کر گئے۔ جب کوئی سکون سے بات کرنے آیا ہو تو وائلنس نہیں پھیلاتے، سکون سے کہتے ہوئے وہ ان کے پاس خالی رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا اور طائرانہ نگاہ چاروں طرف گھمائی جہاں بہت سے جدید ٹیکنالوجی سے متعلق گیجٹس پڑے ہوئے تھے۔ نائس چوائس۔ اس نے جھوپڑی میں ان کے کام کرنے کی چوائس کو سراہا تو اپنے زخمی ہاتھ تھام کے بیٹھے وہ دونوں غصے سے پھنکارے۔ کون ہو تم؟ میری پہچان ہی چھپے ہی رہنے دو، کیونکہ مجھے جاننے کے بعد لوگوں کے ہوش کھو دینے کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ زیر لب مسکراتے ہوئے وہ بولا تو آنکھوں کے سامنے چھم سے ایک خوبصورت سراپا سا لہرایا تو رگ وپے میں ایک سرور سا طاری ہو گیا۔ لوگوں کے بے ہوش ہونے کا خدشہ ہے یا اس بات کا ڈر ہے تمہیں کہ کوئی تمہیں پہچان نہ لے؟ ان میں بیگ دینے والا شخص تلملاتے ہوئے کروفر سے بولا تو اس نے بھویں سکیڑ کے اسے دیکھا۔ واقعی یہ بات بھی ہے۔ اسی نازک سراپے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے جیسے اس کی بات کی تائید کی تو وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرایا۔ جب ایسے چھوٹے چھوٹے خوف پالنے ہوں تو بڑے بڑے مگر مچھوں سے پنگا نہیں لیا کرتے۔ اس کی تائیدی الفاظ نے اس شخص کو مزید کروفر بخشا تو اس کے مگر مچھ لفظ پہ اس پہ چھایا سارا سرور چھپاک سے غائب ہو گیا۔ ایڈیٹ، ساری امیجینیشن پہ پانی پھیر دیا تمہارے اس شکتی کپور کے روپ نے۔ اس نے آگے بڑھ کے ایک جھانپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا تو وہ الٹ کے کرسی سمیت پیچھے کو جا گرا۔ اپنے ساتھی کی یہ حالت دیکھ کے دوسرا آدمی اس پہ حملہ آور ہونے کو اٹھا
تو اس نے گھما کے وہی ہاتھ اس کی کن پٹی پہ دے مارا، جس کے باعث وہ لڑکھڑا کے سامنے پڑی میز پہ جا گرا۔ آج کے بعد میرے سامنے یوں ڈائلاگ بازی نہ جھاڑنا، کیونکہ یہ صرف مجھ پہ سوٹ کرتے ہیں۔ پسٹل کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے وہ انہیں کراہتا ہوا دیکھ کے مڑا اور میز پہ رکھا وہ چرمی بیگ اٹھایا تو وہ دونوں اپنے جبڑوں کو سہلانے چھوڑ کے اس پہ جھپٹے۔ چھوڑ اسے، ایک شخص نے اس سے بیگ چھیننے کی کوشش کی، جبکہ دوسرے نے ہاتھ میں ہوتی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے دور پڑی پسٹل اٹھائی ہی تھی کہ اسے اپنی ٹانگ میں لوہے کی ایک سلاخ سی دھنستی محسوس ہوئی۔ تکلیف کی شدت سے بحال وہ وہیں گرتا چلا گیا، جبکہ اس سے ہاتھا پائی میں مصروف دوسرا شخص دھیان ہٹنے کی وجہ سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ چونکہ تم دونوں کی زندگی مزید مطلوب نہیں رہی، اس لیے گڈ بائے۔ بیگ کندھے پہ لٹکاتا وہ انہیں ایک طرف اشارہ کرتا باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس ویرانے میں ایک دھماکے کی سی آواز آئی اور جھونپڑی میں موجود افراد اپنے مکرو ارادے سمیت نیست و نابود ہو گئے۔ رات کے اندھیرے میں سیاہ پراڈو فراٹے بھرتی اپنی منزل کی طرف گامزن تھی، جب اچانک اس میں ایک نسوانی سی آواز گونجی، او مائی گاڈ، میں آج اس کو میڈیسن دے کے ہی نہیں آئی۔ ماتھے پہ ہاتھ مارتی وہ اپنی یادداشت کو کوستی ہوئی بولی تو ڈرائیونگ کرتے شخص نے نظریں اٹھا کر بیک ویو مرر سے اسے دیکھا، جو یک لخت بہت پریشان نظر آنے لگی تھی۔ کسے میڈیسن نہیں دی؟ اس نے استفسار کیا۔ وہی نقابپوش جو کچھ دن پہلے ہاسپٹل آیا تھا، اپنے دھیان میں بولتی زرشے نے اس کے چہرے پہ چھانے والی اچانک پریشانی کی طرف توجہ نہیں دی۔ تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ کوئی اور اسے دیکھ لے گا۔ نامحسوس انداز میں اپنا موبائل ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے نارمل سے انداز میں کہا۔ تو زرشے نے نفی میں سر ہلایا۔ او نو، وہ کسی اور سے میڈیسن نہیں لیتا اور ایک ہنگامہ برپا کر دیتا ہے، اور میڈیسن میں ناغہ کرنے کا مطلب اسے ہاسپٹل میں مزید پناہ دینا ہے، جو ہمارے ہاسپٹل کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے تم گاڑی واپس موڑ لو۔ تفصیلاً اسے بتاتی وہ حکم صادر کرتی، سیٹ کی پشت کے ساتھ سر ٹکاتی بلکہ مون گئی۔ لعنت ہے، وہ جو موبائل ہاتھ میں لیے مسلسل کسی سے رابطے کی کوشش میں تھا، لیکن رابطہ نہ ہونے کی صورت میں اس نے جھنجھلا کے موبائل ڈیش بورڈ پہ رکھا اور گاڑی واپس ہاسپٹل کی جانب موڑ لی۔ چلو دیکھتے ہیں کہ ڈائلاگ بازی میں ماہر اب کن ڈائلاگز سے اپنے فعل کو جسٹیفائی کرتا ہے۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی اس کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جسے اس انسان نے اسپیشل اپنے لیے بک کیا ہوا تھا۔ جب راستے میں اسے سسٹر نرگس نے دیکھا تو حیرت سے اس کے نزدیک لپکی۔ خیریت ڈاکٹر زرشے، آپ اس وقت یہاں؟ آپ کی تو آج کی نائٹ شفٹ نہیں ہے نا؟ وہ یک کے بعد دیگرے سوال کرتی چلی گئی، جبکہ وہ انہیں دیکھ کے ہلکا سا مسکرائی۔ سسٹر، میں اس نقابپوش کو میڈیسن دینا بھول گئی تھی، وہی دینے آئی ہوں۔ چونکہ پورا ہاسپٹل واقف تھا کہ وہ پراسرار سا شخص صرف اسی کے ہاتھ سے میڈیسن لیتا ہے، تبھی سسٹر نرگس نے مزید کوئی سوال نہ کیا اور سر اثبات میں ہلاتی سائڈ پہ ہو گئی۔ ان کے سائڈ پہ ہوتے ہی وہ تیزی سے چلتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے پڑے خالی بیڈ کو دیکھ کے اس کے قدموں کو بریک سا لگ گیا۔ یہ اس حالت میں کہاں چلا گیا؟ وہ بڑبڑانے کے سے انداز میں آگے بڑھی اور واش روم کی جانب دیکھا، لیکن وہاں نیم و دروازے سے جھانکتی تاریکی نے اسے بتایا کہ وہاں بھی کوئی موجود نہ تھا۔ سسٹر، وہ دروازے کی جانب بڑھتی زوردار آواز میں پکاری تو سسٹر نرگس بھاگتی ہوئی آئی۔ جی ڈاکٹر، اس نے فوراً استفسار کیا۔ یہ پیشنٹ کدھر ہیں؟ اس نے خالی بیڈ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ تو خالی بیڈ اور کمرہ دیکھ کے سسٹر نرگس کی بھی وہی حالت ہوئی جو کچھ دیر قبل اس کی تھی۔ ڈاکٹر، میں آپ کے جانے سے آدھے گھنٹے پہلے راؤنڈ لگا کے گئی تھی، تب تک وہ یہیں تھا۔ اس کے جواب پہ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔
آپ جائیے اور باہر چیک کریں، لیکن خیال رہے کہ باہر بات نہ پھیلے۔ وہ اسے ہدایت دیتی خود اپنے کندھے پہ لٹکے بیگ سے موبائل نکال کے نمبر ملانے لگی۔ السلام علیکم ڈاکٹر تن وہ موبائل کان سے لگائے اپنی مخصوص نرم لہجے میں بول رہی تھی، جب اچانک خود کو دو مضبوط بازوؤں کے حصار میں مقید پا کے اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کے نیچے جا گرا، جبکہ ہونٹوں سے بے ساختہ ایک چیخ بلند ہوئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا میری کچھ دیر کی غیر موجودگی آپ کو اتنی بے چین کر دے گی ڈاکٹر۔ بائیں کان میں ہونے والی اس گھمبیر سرگوشی اور کندھے پہ محسوس ہونے والے اس سلگتے لمس پہ اس کا پورا وجود سن پڑ گیا۔ اس بے چینی کو ایک ڈاکٹر کا اپنے پیشنٹ کے لیے کنسرن سمجھوں یا پھر بائیں ہاتھ کے حلقے میں اسے ہموز مقید کیے وہ دائیں ہاتھ سے اس کے رخسار پہ بکھرنے والے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستا ہوا بولا تو اس کے بولتے لمس پہ وہ جیسے کسی گہرے خواب سے چونکی۔ چھوڑو مجھے، وہ دبے دبے لہجے میں غراتے ہوئے کسمسائی تھی۔ آپ کو چھوڑ دوں تو خود کہاں جاؤں؟ شدت سے اسے خود میں بھینچتے ہوئے اس نے بے باکی سے کہتے ہوئے اس کی گردن سے بال ہٹاتے ہوئے گہری سانس بھرتے ہوئے گویا اس کی مہک خود میں اتارنے کی سعی کی، جبکہ اس کی گرفت میں مقید زرشے تو گویا اس بے باکی اور جرات پہ حواس کھو بیٹھنے والی تھی۔ تم ایک شادی شدہ لڑکی کو یوں ہراس نہیں کر سکتے، وہ گھٹے گھٹے لہجے میں بولتی، گہرے سانس لینے کی کوشش کرتی۔ سسٹر نرگس کے واپس آنے کی دعائیں مانگنے لگی، لیکن اسے اپنی دعا پوری ہوتی نظر نہ آئی کہ وہ شاطر انسان اس کی پشت یوں ہی سینے سے لگائے چلتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا اور ایک ہاتھ سے دروازہ بند کرتا بولٹ چڑھا گیا۔ تب زرشے کو لگا کہ بولٹ دروازے کو نہیں لگی بلکہ اس کی زندگی کو لگی ہے۔ اسے ایک بار پھر سے 4 سال قبل کا وہ اذیتناک منظر یاد آنے لگا جب اس کی شخصیت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، شادی شدہ لڑکی کو یوں ہراس نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ ثانے بعد اس کی گھمبیر آواز گونجی تو اس کا دل چاہا زور زور سے چلائے اور لوگوں کو باخبر کرے کہ وہ کس عفریت میں پھنس چکی ہے۔ لیکن شادی شدہ لڑکی سے پیار کے کچھ پل بتانا تو اس کے شوہر کا شرعی و قانونی حق ہوتا ہے نا۔ یکسر مختلف لیکن مانوس لہجے میں کہے گئے الفاظ پہ اس نے مکانکی انداز میں گردن گھما کے اپنے عقب میں دیکھا تو اس کے خوبرو چہرے سے نظر ٹکرائی۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے وہ نہ جانے کتنے عرصے سے ہر چہرے میں کھوج رہی تھی۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے دیکھنے کی آس میں وہ ایک مشہور زمانہ کرمنل کو دیکھنے کی ضد لگا بیٹھی تھی۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے اس نے نگر نگر تلاشنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اب یہ چہرہ اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ چاہتی تو ہاتھ لگا کر اسے چھو سکتی تھی، لیکن وہ اسے چھونے کے بجائے یوں ہی بنا پل کے جھپکائے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ وہ اسے ایک تسلسل سے یوں نظر باندھ کے دیکھتی رہی کہ رفتہ رفتہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ جو اس کی وارفتہ نگاہیں خود پہ مرکوز دیکھ کے بنا کوئی حرکت کیے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے وہ جھکا اور اس کی دائیں آنکھ پہ اپنے لب رکھتا وہ آنسو چن گیا۔ وہ جو اس کی موجودگی کو محض ایک سراب سمجھ بیٹھی تھی، اس کے سلگتے لمس پہ جب حقیقت کا ادراک ہوا تو اس اچانک انکشاف پہ وہ اپنے حواس برقرار نہ رکھ سکی اور وہیں پھسلتی چلی گئی۔ زرشے، اس کے بے جان وجود کو سنبھالتے ہوئے اس نے پریشانی سے اسے پکارا، جب ایک دم سے دروازے پہ دستک کی آواز آئی۔ ڈاکٹر زرشے، وہ نقاب پوش باہر کہیں نہیں ہے؟ سسٹر نرگس کی متفکر آواز گونجی تو اس نے بند دروازے کو گھور کے دیکھا۔ ڈاکٹر کا اس وقت اس کمرے میں کیا کام ہے؟ نہیں ہے وہ یہاں، وہ اپنے مخصوص سپاٹ لہجے میں بولا تو باہر کھڑی سسٹر نے
اس کی موجودگی محسوس کر کے تشکر بھرا سانس خارج کیا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ واپس اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ لعنت ہو تم پہ پارٹنر، اللہ کرے تجھے تیری بیوی کبھی منہ نہ لگائے۔ کتنی دفعہ کہا تھا پہلے انسانوں کی طرح انہیں سچائی ساری بتاؤ، لیکن نہیں، تمہیں تو سرپرائز پسند ہے۔ اللہ کرے تجھے تیری زندگی کا سب سے گھٹیا ترین سرپرائز ملے۔ بڑبڑانے کے سے انداز میں وہ اپنے پارٹنر کو غائبانہ سلواتیں سناتا پہنچاتا اسے بازوؤں میں اٹھا کے بیڈ کی جانب جانے لگا۔ وہ گنگناتی ہوئی بالوں میں برش کر رہی تھی جب مسز جوزف ناشتے کی ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ تم اتنی تیار شیار ہو کے کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے تنقیدی نگاہوں سے اسے دیکھا، جو وائٹ کھلے ٹراؤزر پہ براؤن کلر کا ٹاپ پہنے، کانوں میں سفید ٹاپس پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے اب سفید پیروں میں سفید سینڈل پہن رہی تھی۔ اپنے باس اور اس کی جاب پہ لعنت بھیجنے جا رہی ہوں، اطمینان سے جواب دیتے ہوئے اس نے اسکارف گلے میں لٹکایا تو انہوں نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ یہ تیاری تو کسی ڈیٹ کی تیاری لگ رہی ہے۔ انہوں نے سرتاپا بغور اسے دیکھا۔ ایک پہلی اور آخری ڈیٹ تو بنتی ہے نا؟ وہ ہونٹوں پہ گہرے رنگ کی لپسٹک لگاتی لاپرواہ انداز میں بولی تو مسز جوزف کی آنکھوں میں تعصب کے رنگ جھلکے۔ اپنی ذات اور زندگی کو بے وقت مت سمجھو ضالے، انہوں نے دکھ سے اسے دیکھا۔ ضالے میر کے لیے صرف اس کی ذات اہم ہے آنٹی، میں اسے بے وقت نہیں ہونے دوں گی۔ بے وقتی تب تھی جب میں اس سے یہ رشتہ بچانے کے لیے بھیک مانگتی، وہ سنجیدگی سے کہتی، اچانک سر میں اٹھنے والے درد کو نظر انداز کرتی ناشتے کی جانب متوجہ ہوئی۔ اپنے لیے مختص کی گئی گاڑی کی بیک سیٹ پہ بیٹھتے ہی اس نے ڈرائیور سے افغان کا نمبر ملانے کو کہا، کیونکہ اس کے پاس بیلنس اور پیکج نہیں تھا۔ میم، سر کو بلا ضرورت کال کی جائے تو وہ غصہ کرتے ہیں۔ آپ آفس پہنچ کے ان سے بات کر لیجیے گا۔ جس طرح کی ٹیڑھی پسلی وہ شخص تھا، اسی طرح اس کے آدمی تھے۔ میرا دماغ خراب ہے جو اس ہٹلر کو بلا ضرورت کال کروں گی۔ بات کرنی ہے مجھے، ضروری نمبر ملا کے دو۔ وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی تو وہ گہری سانس بھرتا نمبر ملا کے موبائل اس کی جانب بڑھا گیا۔ کہو انور۔ کچھ لمحوں بعد اس کی بھاری آواز گونجی تو وہ گڑبڑا گئی۔ استغفراللہ، میں ضالے ہوں، اس نے فوراً اپنا تعارف کروایا، اس سے پہلے کہ وہ اسے انور سمجھ کے نہ جانے کیا کچھ بول جاتا۔ کہو، اس نے یک لفظی سوال پوچھا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ ہوٹل میں ڈیٹ مارنی ہے۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ اسے کیسے ہوٹل بلائے، اس لیے جو اسے سمجھ میں آیا وہ بولتی دوسری جانب موجود شراب گن کو چونکنے پہ مجبور کر گئی تھی۔ آر یو ان یور سینسز؟ اس کی آواز میں غصہ تو نہیں تھا، لیکن حیرت و بے یقینی تھی۔ پاگل، ڈیٹس نہیں مارتے، وہ برا مانتی ہوئی بولی۔ مجھے تجربہ نہیں ہے، لیکن میں اس وقت بالکل فارغ نہیں ہوں، وہ بے مروتی سے بولا تو اس نے گھور کے موبائل کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں اسی انور کو لے جاتی ہوں ڈیٹ پہ، اور یہ یاد رکھیے گا کہ میں نے بہت پیاری لپسٹک لگا رکھی ہے، ایسے میں آپ کے ڈرائیور نے مجھے دیکھا تو میں منع نہیں کروں گی۔ بنا انجام کے پرواہ کیے وہ ایک تسلسل کے ساتھ بولتی، فوراً کال بند کرتی، ساتھ ہی موبائل سوئچ آف کر گئی۔ ڈرائیور، مجھے ہوٹل لے چلو، تمہارے سر سے بات ہو چکی ہے، وہ بھی آنے والے ہوں گے۔ چونکہ وہ دبی آواز میں بات کر رہی تھی، اسی لیے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا انور اس کی غورافشانیوں سے واقف نہیں تھا۔ میم، میرا موبائل۔ اس نے ہلکا سا رخ موڑتے ہوئے اپنا موبائل مانگا تو وہ بے ساختہ گڑبڑائی۔ ابھی نہیں، تمہارے سر نے کہا ہے وہ مجھے کال کرنے والے ہیں۔ وہ خود پہ قابو پاتی جلدی سے بولی تو ڈرائیور نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ موبائل کو غصے سے گھورتے ہوئے وہ اس کے کہے گئے الفاظ کو ذہن میں دہرانے لگا۔
یہ یاد رکھیے گا میں نے بہت پیاری لپسٹک لگا رکھی ہے، ایسے میں آپ کے ڈرائیور نے مجھے دیکھا تو میں منع نہیں کروں گی۔ اس کی کھنکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس کا چہرہ مارے تیش کے سرخ پڑنے لگا۔ زور سے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے اس نے پہلے انور اور پھر زالے دونوں کا نمبر ملایا، لیکن پاورڈ آف کا سن کے اس کا دماغ مزید خراب ہونے لگا۔ "یو ول پے فار اٹ زالے میر"، سرد برفیلے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے پیپر ویٹ اٹھا کے سامنے دیوار پہ مارا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ واؤ! ہائیکا اور سحرش دونوں نے اسائنمنٹ کو دیکھ کے جس انداز میں چیخ ماری اور اس پہ جس طرح پوری کلاس نے مڑ کے انہیں دیکھا، اس پہ بری طرح شرمندہ ہوتی۔ زالے نے اسے زرشالے نے گھور کے انہیں دیکھا تو وہ کھسیانی سی ہو گئیں۔ بلاج کی رائٹنگ بھی اتنی ہی شاندار ہے جتنی اس کی پرسنالٹی۔ سحرش ستائشی انداز میں اسائنمنٹ کو دیکھتی بولی تو زرشالے نے کنکھیوں سے کلاس میں داخل ہوتے بلاج کو دیکھ کے تھوک نکلا۔ "یہ میں نے بلاج سے نہیں بنوائی"، وہ دھیرے سے بولی تو انہوں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس سے نہیں بنوائی تو کس سے بنوائی ہے"، ہائیکا کا لہجہ یک لخت بدلا تھا۔ یہ مجھے ایک اچٹی نگاہ خود کو دیکھتے بلاج پہ ڈالی اور شرمندگی سے نظریں چراتی آہستہ سے بات مکمل کر گئی۔ "مجھے شیر لالہ نے بنا کے دی ہے"، اس نے پوری کوشش کی کہ وہ ان کی جانب نہ دیکھے تاکہ وہ اس کی آنکھوں سے اس کی کیفیت نہ جان سکے۔ اگر نگاہیں اٹھا کے دیکھ لیتی تو جان پاتی کہ ان دونوں کے چہروں پہ اس وقت اس کے لیے کتنے نفرت انگیز تاثرات تھے۔ "تمہارے شیر لالہ تو بہت کمال ہیں"، سحرش نے عجیب سے لہجے میں کہا، جس کا نوٹس لیے بنا وہ مسکرا دی تھی۔ اس کی یہ مسکراہٹ اس وقت اس کے چہرے سے غائب ہو گئی جب اس نے بلاج کو عین اپنے سامنے پڑی کرسی پہ آ کے براجمان ہوتے دیکھا۔ "السلام علیکم"، اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پاتی ہائیکا نے بلاج کو مخاطب کر لیا۔ "وعلیکم السلام"، ایک کٹیلی نگاہ اس پہ ڈالتے ہوئے وہ بظاہر نرم لہجے میں بولا تو زرشالے نے اپنا سر نوٹس پہ جھکا لیا۔ "کیسے ہیں آپ"، وہ خوش دلی سے بولی تو زرشالے کو اس کے اس رویے پر کافی حیرت ہوئی، کیونکہ وہ ان کی طرف اس لیے متوجہ ہوئی کہ وہ لڑکوں سے فاصلے پر رہتی تھی۔ "فائن"، بے مروتی سے جواب دے کے اس نے رخ سامنے کی جانب موڑ لیا، جبکہ وہ اپنا سا منہ لے کے رہ گئی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ ان دونوں سے بھی پہلے کلاس سے باہر نکلی، کیونکہ اسے ایک ضروری کام کرنا تھا۔ وہ کلاس سے نکل کے ایک سائڈ پہ کھڑی ہو کے اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ اسے کلاس سے نکلتا دکھائی دیا تو اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ "السلام علیکم"، جب وہ اس کے قریب سے گزرنے لگا تو وہ مدھم آواز میں بولی تو اپنے دھیان میں چلتا بلاج جی جان سے چونکا۔ "وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ"، کلاس میں موجود اپنے روکھے رویے کے برعکس وہ خوش دلی سے گویا ہوا تو زرشالے نے سر ہولے سے اسبات میں ہلایا۔ "مجھے آپ سے بات کرنا تھی"، اس نے جواباً اس کی خیریت دریافت کرنے کے بجائے جلدی سے کہا کہ اسے خوف تھا کہ وہ کسی کی نگاہوں کے زد میں نہ آ جائے۔ "جی کہیے"، پوری توجہ اس کی جانب مبذول کیے وہ نرمی سے بولا تو وہ انگلیاں چٹکھاتی الفاظ جمع کرنے لگی۔ "یہ مت کریں"، بلاج نے بمشکل اپنی نگاہیں اس کے سفید ہاتھوں سے ہٹائیں جو اس کے تشدد کے باعث سرخی مائل ہو رہے تھے۔ "جی"، اس نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا تھا کہ وہ فوراً پلکیں جھکا گئی۔ "مجھے شکریہ ادا کرنا تھا آپ کا"، وہ اس کے جواب دینے سے قبل ہچکچاتے ہوئے بولی تو اس نے آئی برو اچکا کے اس کی جانب دیکھا۔ "کس بات کا شکریہ"، اس کے تجاہل عارفانہ سے استفسار پر اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔
اسائنمنٹ بنانے کے لیے وہ اب کی سنجیدگی سے بولی تو بلاج کے چہرے پہ ایک ناسمجھ تاثر صورت سے پھیلا۔ کون سے اسائنمنٹ؟ اس کے اگلے سوال پہ اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ آپ کو نہیں پتہ؟ اس نے ششدر نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس کے نفی میں سر ہلانے پہ زرشالے کا دل چاہا وہ فرحات کا سر کھول ڈالے جس نے اسے اس کے سامنے شرمندہ کر ڈالا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے معذرت کرتی آگے بڑھنے لگی جب وہ تیزی سے اس کے سامنے آیا۔ آپ کے چہرے پہ یہ شرمندگی والے تاثرات اچھے نہیں لگ رہے مس عالم۔ اپنے چہرے کو انہی معصوم اور فطری رنگوں سے سجائیں جنہوں نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ اس کے چہرے کو صالحانہ انداز میں دیکھتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا تو زرشالے نے اسے یوں دیکھا جیسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہ آیا ہو۔ یوں مت دیکھیے، بن پیے بہک جاؤں گا، اس کی کھلی آنکھوں میں پھونک مار کے دلکشی سے کہتا۔ وہ سامنے سے ہٹ گیا جبکہ اس کے لفظوں کے حصار میں ششدر کھڑی زرشالے وہیں کھڑی رہ گئی۔ ہوٹل میں داخل ہوتے ہوئے اس نے طائرانہ نگاہ ارد گرد ڈالی۔ جب اسے ایک سائڈ پہ ایک ٹیبل پہ اپنا مطلوبہ شخص نظر آیا تو وہ اسی ٹیبل کے سامنے لیکن ایک متناسب فاصلے پہ پڑی ایک خالی ٹیبل پہ بیٹھ گئی۔ میں اسی ہوٹل میں موجود دائیں طرف موجود ٹیبل پہ بیٹھی ہوں اور آپ کے ڈرائیور کے علاوہ بہت سے اور لوگ بھی میری لپسٹک کو دیکھ رہے ہیں۔ انور کے موبائل کو آن کر کے ایک میسج ٹائپ کر کے اس نے سینڈ کا بٹن دبایا اور چیٹ ڈیلیٹ کر کے موبائل انور کو تھما کے ٹیبل پہ اس رخ پہ بیٹھ گئی جہاں سے کسی کی نظر اس کے چہرے پہ نہیں پڑ سکتی تھی۔ ہاں، اس کی کمر پہ بکھرے سنہری ہلکے سے گھنگریالے بال سب کی توجہ کھینچ رہے تھے۔ اس سے ہٹ کے اپنی گاڑی کو ہوا کی سی اسپیڈ پہ دوڑاتے افغان نے جب اس کے بھیجے گئے میسج کو دیکھا تو اس کے وجود میں جیسے انگارے سے دوڑنے لگے۔